عامر کئی دنوں سے فریحہ کے ساتھ ایک چھت تلے رہ رہا تھا کیونکہ وہ کسی کام کے سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا۔ فریحہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے ساتھ کوئی بھی مرد اپنی خوش قسمتی سمجھ سکتا تھا، مگر فریحہ کے شوہر حسن کی آنکھیں شاید دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ اس کا دل احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ عامر کو فریحہ سے ہمدردی ہونے لگی۔ 4 بج چکے تھے اور وہ کافی دیر سے سڑکیں ناپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ فریحہ کی ایک دوست کے گھر کی طرف کیا اور وہاں سے فریحہ کو گھر لے آیا۔ گھر پہنچنے کے بعد فریحہ کام کرنے میں مصروف ہو گئی اور عامر بھی زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں رہا۔ رات کا کھانا دونوں نے ساتھ کھایا اور پھر عامر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 بج چکے تھے اور وہ سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھول کر فریحہ نے اندر جھانکا اور کہا، میں اندر آ جاؤں؟ عامر نے سر ہلا دیا۔ فریحہ شرمیلی سی ہو کر بولی، میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ فریحہ ریشمی گاؤن پہنے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ بال پونی ٹیل کی قید میں کسمسا رہے تھے اور پلکیں ارمانوں پر لرز رہی تھیں۔ عامر نے بھاری خمار آلود آواز میں کہا، تم جاؤ اپنے کمرے میں وہاں آتا ہوں۔ فریحہ باہر نکل گئی۔ عامر اٹھا اور تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے بدن پر چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے لمبی سانس لی اور دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ وہ حسن توقع کھلا ہوا تھا۔ اس نے قدم اندر رکھا اور دروازہ اپنے عقب میں بند کر لیا۔ وہ کمرے کے وسط میں بے چین سی ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نروس انداز میں مسکرائی اور بولی، مجھے آج بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی مجھے لگا جیسے کسی نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی ہو۔ وہ نازک ہاتھوں کی مخملی انگلیاں مروڑتی ہوئے بولی۔ عامر آگے بڑھا اور نرم لہجے میں کہا، یہ تمہارا وہم ہے، یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے۔ اب میں آ گیا ہوں، تم اطمینان سے سو سکتی ہو۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، یہاں لیٹ جاؤ۔ فریحہ نے عامر کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں خمار دوڑتا محسوس ہوا۔ وہ جیکت ہوئی کانپتے ہاتھوں سے کمبل درست کرتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ عامر اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ نرم گلابی رخسار، سلوٹی ناک، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ہونٹ جو گلابوں کا عکس لیے ہوئے تھے۔ اس لمحے عامر کو محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے، مگر وہ شادی شدہ تھی، اس کے دوست کی بیوی۔ وہ چند دن کا مہمان تھا اور جلد ہی اسے واپس چلے جانا تھا۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پہلو بدل لیا۔ فریحہ خاموش لیٹی ہوئی تھی، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس کا شوہر اسی شہر میں کہیں موجود تھا، کسی اور عورت کی زلفوں کے سائے میں اپنی راتیں گزار رہا تھا اور جلد ہی اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عامر کے دل میں کسک سی جاگی۔ حسن سے بات ہوئی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، صبح 10 بجے فون کیا تھا، کہہ رہے تھے کراچی میں بہت کام ہے، کچھ دن نہیں آ سکیں گے۔ عامر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ حسن کی بے وفائی نے عامر کے دل میں فریحہ کے لیے بے پناہ محبت جگا دی تھی۔